آج 10 ذوالحج کی رات یہ 3 کام لازمی کر لینا، آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی، آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، رب کریم سے جو مانگو گے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، 10 ذوالحج کی یہ رات سال میں ایک بار آتی ہے۔ آج کی رات رب سے مانگنے کی رات ہے۔ آج کی رات نصیب اور تقدیر لکھ دی جاتی ہے۔ آج کی رات اگر آپ یہ 3 کام کر لیتے ہیں، یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال پڑھ لیتے ہیں، یہ پڑھ کر آپ رب کریم سے جو مانگیں گے مل کر رہے گا۔ آج رب کریم سے مانگنے کی رات ہے، آج خزانے لوٹنے کی رات ہے، آج کی رات ہر گھڑی قبولیت کی ہے، ہر لمحہ رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہے۔ آج کوئی تنگ دست ہے، بیکاری ہے، فقیر ہے، پریشان ہے، قرضدار ہے، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت ہے، بڑے سے بڑے مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آج 10 ذوالحج کی رات میں یہ 3 وظائف پڑھ لینا، انشاءاللہ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات، ایک ایک چیز سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ آج کی رات کسی سے بھی چھوٹی سی لاپرواہی سے یہ وظیفہ ضائع ہو جائے، کیونکہ آج کی رات خوش قسمت بندہ ہی یہ 3 کام کرے گا، یہ 3 وظائف پڑھے گا، جو کہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، جو ہر کسی کو زبانی آتے ہیں۔ آپ نے یہ وظائف، آپ نے یہ اعمال بہت بار پڑھے ہوں گے، لیکن 10 ذوالحج کی رات کے یہ خاص الخاص وظائف جس ترتیب، جس تعداد میں بتاؤں گا، آپ نے بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھنے ہیں۔ اگر آج کی رات چند منٹ نکال نہیں سکتے، یہ وظائف نہیں پڑھ سکتے، تو آپ پھر کچھ بھی نہیں پڑھ سکتے۔ اس رات میں آپ نوافل پڑھتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، کوئی بھی اعمال کرتے ہیں، آپ 10 ذوالحج کی رات میں کچھ بھی پڑھنا چاہتے ہیں وہ پڑھیں، اس سے کوئی روک ٹوک نہیں ہے، لیکن آپ سے گزارش یہ ہے کہ 10 ذوالحج کی رات کے یہ خاص الخاص 3 وظائف لازمی پڑھیے گا۔ آپ جو بھی پڑھتے ہیں ان کا آپ کو فائدہ تو ہو ہی جائے گا، لیکن آج یہ جو 3 کام، یہ جو 3 چھوٹے چھوٹے وظیفے میں آپ کو بتاؤں گا، میری جو بہنیں، جو بھائی اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں گے، ساری زندگی دعائیں دیں گے انشاءاللہ کہ واقعی کسی نے کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ سعودی عرب سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، جاپان سے ہیں، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں 10 ذوالحج کی رات آ جائے تو آپ نے یہ 3 کام کر لینے ہیں۔ اللہ والو، آپ کے پاس پوری رات اور پورا دن موجود ہے، آپ میں سے جس کو جہاں جیسے وقت مل جائے، آپ نے یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال، 3 چھوٹے چھوٹے وظیفے ضرور پڑھنے ہیں۔ یہ 3 وظیفے چند منٹ میں پڑھ لیے جائیں گے۔ اگر آپ چند منٹ نکال کر 10 ذوالحج کی رات میں رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کر بیٹھ نہیں سکتے تو پھر آپ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتے۔ انشاءاللہ یہ چند منٹ کے عمال سے آپ ساری زندگی کی تمام پریشانیوں اور مشکلات سے نجات پا لیں گے۔ کئی سالوں کی رکی ہوئی دعائیں، کئی سالوں کے رکے ہوئے کام، کئی سالوں سے اٹکے ہوئے کام جو آپ نے محنت و مشقت کی، لوگوں کی منت سماجت کی، بڑی بڑی سفارشیں کروائیں، پھر بھی پورے نہ ہوئے، آج 10 ذوالحج کی رات یہ 3 اعمال، یہ 3 چھوٹے چھوٹے وظیفے ایک بار میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیے، آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ میرا رب فرماتا ہے، تو مانگ اس رات میں، تو مانگ مانگ کر تھک جائے گا، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ اللہ والو، آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ میرے رب کی ایک کن کی محتاج ہے۔ آج کی رات مانگنے والے پر نظر کرم ہو جائے گی۔ آج کی رات بیمار ہو، شفا کے لیے پڑھ لو۔ آج کی رات تنگ دست ہو، بیکاری ہو، فقیر ہو، غربت کے مارے ہوئے ہو، در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہو، بے شمار وظائف، تسبیحات، اعمال کر کر کے تھک چکے ہو، لیکن پھر بھی کوئی فائدہ نہ ہو رہا ہو، تو آج 10 ذوالحج کی رات میں یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال پڑھ لو۔ میں کہتا ہوں کہ یہ اعمال پڑھتے دوران ہی آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ وظیفہ پڑھتے دوران ہی رب کعبہ کی خاص رحمتوں برکتوں سے جھولیاں بھر جائیں گی انشاءاللہ۔ مصلی چھوڑنے سے پہلے پہلے نصیب کے بند تالے کھل جائیں گے۔ جس کو لگتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے، آج آزما کر دیکھ لو۔ آج 10 ذوالحج کی رات ہے، آج کی رات سال میں ایک بار آتی ہے، اور یہ رات جس کو نصیب ہو جاتی ہے، اور جو بندہ اس رات میں یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال کر لیتا ہے، رب کو راضی کر لیتا ہے، اور جس سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جائے، اسے دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ وہ جو نوکری، وہ رزق، وہ دولت جس کے لیے آپ کئی سالوں سے ٹھوکریں کھا رہے ہیں، کئی سالوں سے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، آج کی رات میں یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال کرنے سے آپ کی غیب سے مدد ہو جائے گی، ہر بات پوری ہو جائے گی۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے
آئیے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ کرنا کیسے ہے۔ آج 10 ذوالحج کی رات آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ لوگ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ ایک مرتبہ درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھ لیں تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ میں سے جو کوئی جو کچھ بھی مانگنا چاہتا ہے مانگ لے۔ آج 10 ذوالحج کی رات ہے۔ آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ آج تقدیر اور نصیب کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا۔ آج روزگار کے لیے پڑھ لو، بے اولاد ہو اولاد کے لیے پڑھ لو، تنگ دست ہو روزگار کے لیے پڑھ لو، میاں بیوی میں محبت کی کمی کے لیے پڑھ لو، نافرمان اولاد نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لو، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لو، من پسند شادی من پسند نوکری کے لیے پڑھ لو۔ جس کی جو حاجت ہے، جو مقصد ہے، جو خواہش ہے، آج مانگ لینا۔ آج اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی کوئی حاجت ناممکن ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ کسی صورت بھی پوری ہو نہیں سکتی، تو آپ نے صرف اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ 10 ذوالحج کی رات جو پہلا کام آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے پہلے نمبر پر استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ آج استغفر اللہ پڑھنے سے آپ کے گناہوں کی معافی ہو جائے گی۔ جب آج کی رات استغفر اللہ پڑھنے سے آپ کے گناہوں کی معافی ہو گئی تو آج آپ جو مانگو گے مل جائے گا۔ استغفر اللہ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی تعداد میں پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ استغفر اللہ 1 بار ہو گیا، استغفر اللہ 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ استغفر اللہ کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ آج کی رات پہلا کام تو آپ نے یہ کرنا ہے، یعنی پہلے نمبر پر آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اب دوسرے نمبر پر آپ نے کون سا کام کرنا ہے، کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے دوسرے نمبر پر ایک قرآنی آیت کی تسبیح پڑھنی ہے جسے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا بھی کہا جاتا ہے، اور وہ قرآنی آیت یہ ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ کلمات، یہ قرآنی آیت آپ نے پڑھنی ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 1 بار ہو گیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 2 بار ہو گیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ آیت کریمہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنی ہے۔ پھر تیسرا کام یعنی تیسرا عمل جو آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ان کلمات کو آپ نے تیسرے نمبر پر پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ 1 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 2 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لا حول ولا قوت الا باللہ کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، یعنی مکمل ایک تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ یہ وہ 3 کام ہیں، 3 چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں جو 10 ذوالحج کی رات آپ نے کرنے ہیں۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے پھر 11 مرتبہ وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ آج کے عمل کی مکمل ترتیب یہ ہوگی، آج 10 ذوالحج کی رات باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے 11 بار درود پاک پڑھنا ہے، پھر اپنے جائز مقصد کی نیت کرنی ہے اور ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے 100 بار استغفر اللہ پڑھنا ہے، پھر دوسرے نمبر پر 100 بار لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنا ہے، اور پھر تیسرے اور آخری نمبر پر آپ نے 100 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے، اور آخر میں پھر 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ 3 کام، یہ 3 اعمال آج آپ نے لازمی پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اپنی حاجت کے لیے جو بھی آپ کی پریشانیاں ہیں،
جو بھی حاجات ہیں ان کے لیے آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ آئیے آج کی اس بابرکت اور قبولیت والی رات میں مل کر ایک مرتبہ اللہ پاک کے حضور دعا کر لیتے ہیں۔ یہ بڑی ہی برکتوں والی سعادتوں والی گھڑیاں ہیں، کیا پتہ کسی کی آمین سے ہماری تمام دعائیں قبول ہو جائیں۔ اے ہمارے مالک و مولا، اے دلوں کو قرار دینے والی ذات، اے بھوکوں کو کھانا دینے والی ذات، اے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرمانے والی ذات، ہم سب مل کر تیری بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں۔ جتنے بھی دوست احباب ہمیں سن رہے ہیں، اے اللہ پاک ان کی تمام جائز حاجتیں پوری فرما دے، ان کے دکھ غم قرضداریاں پریشانیاں مصیبتیں دور فرما دے۔ اے ہمارے مالک و مولا، دنیا بھر میں جتنے بھی مومنین مومنات پریشان ہیں، مولا ان سب کی پریشانیاں دور فرما دے۔ جتنے بھی مومنین مومنات بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، مولا ان کو صحت عطا فرما، ایسی صحت عطا فرما کہ بیماری باقی نہ رہے۔ اے مالک و مولا، جتنے بھی دوست احباب سن رہے ہیں، ہمیں نہیں پتا ان کی کیا کیا پریشانی ہے، ان کی کیا کیا حاجتیں ہیں، مولا سب پہ کرم فرما دے، سب کی جائز حاجتیں پوری فرما دے، سب کی دعائیں قبول فرما لے۔ اس ماہ مبارک کا واسطہ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمانا، آمین ثم آمین۔